بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمن۔ امید واسق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ معلوم ہے کہ ہر روز کسی نہ کسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جس میں تعارفی سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر ثنا خوان ہے تو ہدیہ عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش فرماتے ہیں۔ اور آج بڑی پیاری شخصیت ہے، بالخصوص جن کو ہم سن کر نعت پڑھا کرتے تھے۔ کسی وقت میں ایک وقت تھا کہ میں ان سے نعت بھی سیکھا کرتا تھا، یعنی کہ پڑھنا سیکھتا تھا۔ تو آج کل تو الحمدللہ اب خطاب کے حوالے سے بھی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ نعت ہو تو نعت تو پہلے ہی بہت اچھی پڑھتے تھے، لیکن آج کل الحمدللہ دین اسلام کے حوالے سے کام بھی بہت ہی اچھے انداز سے کر رہے ہیں۔ نعت لکھتے بھی ہیں، نعت پڑھتے بھی ہیں، خطاب بھی فرماتے ہیں۔ ہر دل عزیز شخصیت یقیناً جن کا لہجہ جدا، انداز جدا، فکر جدا، جناب محمد محتشم رضا نوری رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ رسول کا بڑا کرم فضل۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ الحمدللہ۔ اور کافی دفعہ وقت بنا انٹرویو کے حوالے سے، لیکن کبھی آپ مصروف ہو گئے، کبھی میں ہو گیا، تو یہ ڈیلے ہوتا آج یہاں تک پہنچ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے۔ ہاں بے شک۔ تو آج الحمدللہ شکریہ جی، وقت بن گیا، الحمدللہ۔ بڑی مہربانی۔ ناظرین، انشاءاللہ ان کی زندگی کے ریلیٹڈ گفتگو ہوگی، نعت کے حوالے سے، نعت پڑھتے پڑھتے پھر نعت لکھنا کیسے شروع کی، اور نعت پڑھتے پڑھتے پھر خطاب کا سلسلہ کیسے شروع کیا، اور بالخصوص دین اسلام کے حوالے سے جو خدمات پیش کر رہے ہیں اس حوالے سے ساری گفتگو اس انٹرویو میں شامل کریں گے، اور انشاءاللہ درمیان میں اور آخر میں ایک ایک کلام ان کا شامل کریں گے تاکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر ہمارے ایمان کو تازگی مل سکے۔ جی مولانا، آپ کی پیدائش کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کس علاقے کی پیدائش ہے؟ اور آج کل زیادہ تر مجھے تو پتہ ہے، لیکن دیکھنے والے جو ہیں، کیونکہ آپ کی شخصیت پر انٹرویو ہے، جو دیکھنے والے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کس علاقے سے تعلق ہے؟ جی، علاقہ تو خیر یہی ہے، محلہ رضا آباد سانگلہ ہل، جی، اور پیدائش بھی یہیں سے ہی ہے۔ تو یہیں پر ہی الحمدللہ تعلیم کا سلسلہ ہوتا رہا، یہیں پر ہی اسکول بھی یہیں پر، درسیات بھی یہیں پر ہی، جہاں تک بھی اللہ رسول کو منظور تھا وہاں تک الحمدللہ۔ دنیاوی تعلیم کتنی ہے اور دینی تعلیم، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ دنیاوی تعلیم تو 5 کلاس ہیں بس۔ اچھا۔ کیونکہ خاندانی پس منظر کچھ ایسا ہے کہ آپ جب ہمارے خاندان میں نظر دہرائیں گے بالکل ایسے ہی، تو آپ کو نائب محدث اعظم کے لقب سے مزین شخصیت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا ابو محمد عبد الرشید قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کی شخصیت ملے گی۔ جی، اور پھر آپ مزید اگر نظر دہرائیں گے تو مظہر محدث اعظم کے لقب سے مزین واہ، غازی اہل سنت حضرت اللہ مولانا محمد بشیر احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ ملیں گے۔ جی، اس سے آپ پیچھے چلے جائیں تو حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ماشاءاللہ، واقف شریعت و طریقت حضرت قبلہ صوفی دین محمد چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ، جی، جو حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی بھی تھے، جی، اور جن کا جنازہ بھی حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہی پڑھایا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو خاندانی پس منظر کچھ ایسا ہے کہ الحمدللہ نسل در نسل دین کے خدام اس گھرانے میں ہیں الحمدللہ۔ آپ کے دادا جان، آپ کے والد گرامی، اور آپ پھر میرے برادران، سارے بھائی، جی الحمدللہ 6 بھائی ہیں، اور 6 کے 6 ہی دین کے خادم ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کرم کی بات ہے۔ پھر 5 کلاسوں کے بعد حفظ کے لیے گئے، حفظ کے بعد درس نظامی کے لیے چلے گئے، تو یوں ہی سلسلہ چلتا رہا ماشاءاللہ۔ اور آپ تو خیر اس دور سے میری بیٹھک کا حصہ ہے، میں آپ کی بیٹھک کا حصہ ہوں، بالکل، کہ جس دور میں ہمیں لفظ نعت سے بھی آشنائی نہیں تھی، بالکل ایسے، بالکل چھوٹے سے تھے،
اور جو مسجد میں بالخصوص جب جو وہاں پہ پیسے اکٹھے کرنے کا جو سلسلہ ہوتا تھا، اعلان کرنے، نعت پڑھنے، مبارک والے دن بالکل مسجد کے حوالے سے جو لوگوں کو ترغیب دلائی جاتی تھی، اور محافل پاک میں بالخصوص، جی الحمدللہ، بلکہ وہ اس دور میں ہمیں اللہ رسول نے یہ وصف دے رکھا تھا، یہ عطا تھی، بالکل ایسے کہ ہم 3 سے 4 دوست تھے غالباً، تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا محافل کا، گھروں میں ہر ہفتے محفل ہوا کرتی تھی، اس کا دورانیہ 1 گھنٹہ تھا غالباً، ایسے ہی ہے۔ تو بلکہ میں آپ کی اس بزم سیف کے وساطت سے ناظرین کی تائید حاصل کرتے ہوئے آپ سے یہ میں بغیر کسی ہیل و حجت کے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے وہ سلسلہ جو ہے نا اس کو آپ کنٹینیو کریں، دوبارہ کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ تنظیم کا نام غالباً میلاد کونسل تھا، بالکل ایسے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سورسز دے رکھے ہیں، آپ چاہیں تو روزانہ کی بنیاد پر محفل ہو سکتی ہے انشاءاللہ، تو میلاد کونسل زندہ رہنی چاہیے انشاءاللہ۔ اچھا، تاکہ آنے والے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی انشاءاللہ، ضرور جی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرت نعت شریف میں نے تو جب سے دیکھا ہے، آپ بالکل چھوٹے سے تھے تو تب سے نعت پڑھتے آ رہے ہیں، کچھ یاد ہے کتنی عمر تھی جب پہلی دفعہ آپ نے نعت پڑھی؟ سیف صاحب، یاد جہاں تک پڑتا ہے تو یہی ہے کہ میں نے جب شعور کے میدان میں قدم رکھا تو اس وقت میں ایک نعت گنگنایا کرتا تھا، جی، تو یوں ہی سمجھ لیں کہ میں نے ماں جی کی گود سے جب زمین پر قدم رکھا تو یہ نعت میری زبان پر جاری تھی۔ واہ سبحان اللہ۔ تو وہ نعت شریف تھی، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ۔ جی جی۔ تو یہی نعت شریف پھر ایسی میری زبان پر جاری ہوئی کہ لوگوں کے دلوں تک پہنچی، ماشاءاللہ، اور پھر لوگ مجھ تک پہنچے، اور نبی کریم علیہ السلام کی یہی نعت شریف میرا حوالہ، میری پہچان جو ہے وہ الحمدللہ بنی۔ شروع سے نعت پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے، ماشاءاللہ، آپ کا گھرانہ ہی یقیناً ایسا ہے، مذہبی گھرانہ ہے۔ باقاعدہ نعت سیکھنے کی کوشش کی یا نہیں؟ باقاعدہ سیکھنا جہاں تک تعلق ہے تو یہ یقیناً سیکھنا چاہیے، جی، لیکن یہ ہے کہ میں نے جب شعور کے میدان میں قدم رکھا ہے تو مجھے ایک شخصیت ایسی میسر آئی کہ وہ بہت زیادہ خصوصیات کی حامل شخصیت، ماشاءاللہ، یعنی کہ جو خود بظاہر ایک نعت خواں تو نہیں، لیکن مجھے انہوں نے نعت خوانی کی مسند پر خوبصورت انداز میں بٹھا دیا، واہ، اور پھر خود جو ہے نا وہ ایک خطیب نہیں، لیکن مجھے یہ وصف بھی انہوں نے عطا فرما دیا، خود وہ قاری بھی نہیں۔ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو، لیکن مجھے اس مسند پر بھی بٹھا دیا، خود وہ نقابت بھی نہیں فرماتے، اور کبھی کبھی تو ایسا کرم بالائے کرم فرماتے ہیں کہ نقابت کی مسند پر مجھے کھڑا کر دیتے ہیں۔ میری مراد میرے شیخ مکرم ہیں، ماشاءاللہ، جانشین محدث ابدالوی، یادگار ارباب علم و دانش حضرت الحاج علامہ محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب قبلہ۔ سبحان۔ تو یہ آپ کی صحبت، آپ کی تربیت اور آپ کی نظر ولایت کا اثر ہے کہ میں یہاں تک جو پہنچا ہوں۔ جی جی، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ کی دعا کی قبولیت کا اثر یہ ہے کہ مجھے ایسا کامل شیخ ملا، اور میرے شیخ کی دعا کی قبولیت کا یہ عالم ہے کہ مجھ جیسا یہ گناہگار جو ہے وہ دین مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے لیے سرگرداں ہیں، اور الحمدللہ اسی کے لیے ہی کوشش جاری ہے کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ماشاءاللہ۔ نعت شریف پڑھتے پڑھتے آپ نے نعت بھی لکھنا شروع کر دی، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ کے بہت پیارے پیارے کلام ہیں جن کو دنیا پڑھ رہی ہے، ثنا خانان مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں، اللہ عزتوں سے نواز رہا ہے۔ یہ نعت سے بالخصوص نعت لکھنے کا سفر یہ کیسے طے کیا، یا خدا دا صلاحیت تھی جو آپ کے اندر پہلے سے ہی چھپی ہوئی تھی؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، یہ بھی ایک خاندانی ورثہ ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ میرے حضور نانا جان مظہر محدث اعظم غازی اہل سنت حضرت اللہ مولانا محمد بشیر احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پایا شاعر تھے، جی، اور پھر عالم دین کا قلم بھی پھر عالم دین میں ہوتا ہے۔ واہ واہ، بلکہ اعلیٰ حضرت مجھے یاد آ رہے ہیں، قلم قلم ہی نہیں ہوتا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ کہا یہ فقط قلم نہیں ہے،
یہ تو دشمنان مصطفیٰ کے لیے یہ خنجر ہے، اور ایسا خنجر ہے کہ جو چیر پھاڑ کر دیتا ہے گستاخوں کو۔ اللہ تو کیونکہ نانا جان بھی وہیں سے فیض یافتہ تھے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان کی اقناع شریف کافی وقت تک میری زبان کی جو ہے نا وہ زینت بنی رہی۔ ماشاءاللہ۔ تو آیا تاج للاک دا پا مدینے والا چند ماہی، جی میرا لے گیا دل بھر ماہ مدینے والا چند ماہی۔ سبحان تو یہ نانا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے تھے، کافی ان کے کلام ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر نانی جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی لکھا کرتی تھی مدحت مصطفیٰ علیہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر برادر اکبر مولانا محمد احمد رضا قادری جی جی دامہ ظلہ، انہوں نے بھی چند ایک نعت کہہ رکھی ہیں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ان کی ایک نعت شریف تھی، محفل میلاد ہونی چاہیے، مصطفیٰ کی یاد ہونی چاہیے۔ اللہ، اس کا ایک شعر بڑا باکمال ہے، اور حرز جاں بنانا چاہیے موجودہ دور میں۔ کھیتیاں ایمان کی ہوں جس سے سبز، جی کھیتیاں ایمان کی ہوں جس سے سبز، اس طرح کی کھاد ہونی چاہیے، اللہ اللہ، مصطفیٰ کی یاد ہونی چاہیے۔ کیا بات۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاندانی وراثت ہے جی جو مجھ جیسے کم علم اور کم عمل بندے تک پہنچ گئی، اور جہاں تک یہ کہ مجھ تک پہنچنا، تو میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ مصروف زباں میری زباں اور جو قلم ہے، مصروف ثنا میری زباں اور جو قلم ہے، یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم۔ سبحان اللہ۔ تو بس یہ کرم کی بات۔ نعت پڑھنا، نعت لکھنا یقیناً دونوں نہایت مشکل کام ہے۔ بے شک۔ آپ کیا فرمائیں گے کہ نعت پڑھنے کے لیے اور نعت لکھنے کے لیے کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے جی، ہمارے اسلاف نے تو جہاں تک بتایا ہے وہ یہی ہے کہ نعت شریف کہنا ایسے ہے جیسے تلوار کی تیز دھار پہ چلنا ہے، واہ، کیونکہ تھوڑا سا شان رسالت سے بڑھ گئے تو آپ شان الوہیت تک چلے جائیں گے، تو یہ بھی کہہ لیں کہ ایمان کی سلامتی نہیں ہے۔ جی جی۔ اور اگر تو آپ شان رسالت سے نیچے آ گئے تو یہ بھی ایمان کی سلامتی نہیں ہے۔ تو اس لیے غالباً اعلیٰ حضرت کا یہ ہے کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی آداب شریعت رہیں ملحوظ۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے ایک اور شعر یاد آ رہا ہے، وہ ہماری کافی رہنمائی کرے گا آپ کے سوال میں، کہ لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں یہ جان رکھو، مدح کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو، گر سراپا شہ والا کا بیاں کرنا ہو، پاس مشکات رکھو سامنے قرآن رکھو۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ کرم کی ہوگی۔ سبحان سخنوروں میں جو نعت رسول کہتا ہے، حضور اس شخص کا خود انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان۔ سب سے بڑی بات یہی ہے۔ نعت پڑھتے پڑھتے لکھتے لکھتے پھر خطابت شروع ہو گئی، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس میں بھی حضور مرشد کریم اللہ اکبر حادثاتی طور پر آ گئے یا اس کو حادثاتی طور تو دنیاوی لفظ ہوگا، جی، اس کو آپ کراماتی طور کہیں۔ اچھا، واہ، یہ حضرت کی کرامت سبحان ہے، اللہ، اس میں دو رائے کوئی نہیں۔ جی جی میرے برادران جتنے بھی ہیں جی، وہ ماشاءاللہ سے سند یافتہ عالم دین ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ایک میں ہی ایسا ہوں کہ بس جو بھی ہے، یہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو دیکھیے ہر چیز مشاہدہ طلب کرتی ہے۔ تو یہ شعر جو ہے نا، اس کو مزید سمجھنے میں جو مجھے آسانی ملی ہے وہ یہی تھی کہ میں جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچا تو میں یہاں تک آ گیا۔ ماشاءاللہ۔ شادی کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کب شادی کی اور ابھی تک تقریباً تو نہیں کہنا چاہیے، کتنے بچے ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ شادی جو ہے نا یہ حادثاتی طور پر ہوئی میری۔ اچھا، ہاں بالکل ایسے ہی تھا، سنا تھا۔ تو میں اس پر بڑا اللہ رسول کا شکر گزار ہوں کہ بر وقت، جی جی، یعنی شریعت پاک نے جو تقاضے رکھے ہیں، کہ جس عمر کے تقاضے جو رکھے ہیں اسی عمر کے تقاضے میں ہی مجھے اس بندھن میں باندھ دیا گیا۔ تو الحمدللہ تعالیٰ 4 یار کی نسبت مجھے حاصل ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ، اور گھر کا ایک خوبصورت گلشن ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رسول کا بڑا فضل ہے۔ اور میں اپنے ناظرین سے، سامعین سے کہنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے جلدی شریعت کی طرف پلٹ آئیں آپ، جتنا جلدی ہو سکتا ہے۔ ساری کی ساری آسانیاں، ساری کی ساری آسائشیں، سارے کا سارا سکون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احکامات کو بجا لانے میں۔ بہت اچھا۔ تو جہاں تک ہو سکتا ہے جلدی سے اس طرف آئیے، اس سے پہلے
کہ موت کا جو ہے نا وہ فرشتہ آ جائے، جی آپ آ جائیے اللہ سب کی طرف۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس سے قبل کہ میں اگلے سوالوں کی جانب بڑھوں، آواز کے حوالے سے اور بالخصوص آپ کی مزید زندگی کے حوالے سے، تو آپ پہلے ایک کلام شامل کر لیں پروگرام میں، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ باقی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ کون سا کلام جو ہے بزم سیف کے دیکھنے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو کون سا کلام سنائیں گے؟ حالیہ ہی الحمدللہ اللہ سب نے ایک اردو کا کلام عطا فرمایا ہے، جی ماشاءاللہ۔ تو جتنی میرے خیال گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ بھی ہوگا۔ اچھا، واہ، اور خلاصہ کیا ہے؟ میری قسمت ہے، میرا یہ نصیب ہے، سبحان اللہ۔ تو میں اپنا نصیب لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ سید ابرار سے وابستہ ہوں، سبحان اللہ۔ سید ابرار سے وابستہ ہوں، سید ابرار سے وابستہ ہوں، شکر ہے سرکار سے وابستہ ہوں، شکر ہے سرکار سے وابستہ ہوں۔ ان دنوں میں بڑی گہما گہمی ہے سوشل میڈیا پر، تو میں ناظرین سے ایک بات کہنے والا ہوں، اپنا عقیدہ بھی بچائیں، اپنا ایمان بھی بچائیں۔ اللہ، شیر سنا، بہت اچھے۔ ہو کہ اہل بیت کا ادنا غلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہو کہ اہل بیت کا ادنا غلام، ان کے ہر ایک یار سے وابستہ ہوں، ان کے ہر ایک یار سے وابستہ ہوں، کیا بات ہے۔ اور شیخ کی صورت میں ان کے عشق کے، شیخ کی صورت میں ان کے عشق کے قافلہ سالار سے وابستہ ہوں، قافلہ سالار سے وابستہ ہوں، دشمنوں سے ان کے ہوں بیزار میں، دشمنوں سے ان کے ہوں بیزار میں، اور ہر حبدار سے وابستہ ہوں، اور ہر حبدار سے وابستہ ہوں، جس جگہ آئے ملک کرنے سلام، جس جگہ آئے ملک کرنے سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بھی اس دربار سے وابستہ ہوں، میں بھی اس دربار سے وابستہ ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جس کی خاطر خود خدا ظاہر ہوا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی خاطر خود خدا ظاہر ہوا، اللہ، ہاں اسی شاہکار سے وابستہ ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہوں، کیا بات
ہاں اسی شاہکار سے وابستہ ہوں، اور وہ جو آتے ہیں چھڑانے قبر میں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہ جو آئیں گے چھڑانے قبر میں، وہ جو کام آتے ہیں قبر و حشر میں، وہ جو کام آتے ہیں قبر و حشر میں، اجی واہ کیا غم خار سے وابستہ ہوں، واہ کیا غم خار سے وابستہ ہوں، اور یہ بھی صدقہ شیخ کا نوری ہے جو، واہ واہ کیا بات ہے، یہ بھی صدقہ شیخ کا نوری ہے جو، نعتیہ اشعار سے وابستہ ہوں، نعتیہ اشعار سے وابستہ ہوں، شکر ہے سرکار سے وابستہ ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ تعالی۔ بہت ہی پیارا کلام، آواز اور انداز۔ اللہ آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح یوں ہی نعتیں پڑھنے کی، لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ آواز کا کیا راز ہے؟ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ آواز کا جہاں تک تعلق ہے سیف صاحب، تو یہ بھی تحفہ خداوندی ہے جی، اپنے ساتھ یہ کافی مرتبہ کہہ لیں کہ یہ ہو چکا ہے، جی، اس کو آپ تجزیہ کہہ لیں، تجربہ کہہ لیں۔ آواز بھی ٹھیک ہے، خود اعتمادی کا یہ عالم ہے کہ آج میں فتح کر جاؤں گا ہر چیز، اچھا، لیکن نہیں، جی جی ٹھیک ہے، ایسی کیا کہہ لیں کہ ایسا امتحان وارد ہوا ہے کہ اچھی طرح سے مشکل پڑھا کے بھی نہیں ساتھ، گیا، جی مشکل کے ساتھ اپنا آپ بچا کے واپس آ اچھا، اللہ اللہ، جی، اور کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ آواز بالکل ختم ہے، جی جی، طبیعت بالکل گراں ہے۔ میلاد شریف کے دنوں کی بات ہے کہ بخار اور رات کا جاگنا بھی، وہ بھی نیند کا بھی غلبہ تھا، بخار بھی تھا، گلے پر کافی اثر تھا، تو 12 ربیع الاول کی رات جی جی، کڑیال مشاعرہ ورقہ کے قریب وہاں پر حاضری تھی، بڑی مشکل کے ساتھ مغرب کی نماز کے وقت، مغرب کے بعد ہم درگاہ شریف پہنچے، حاضری پیش کی، ٹھیک ہے، یعنی یہاں سے گیا تو لیٹا ہوں میں گاڑی میں، وہاں پر جیسے ہی نکلنے لگا حضور مرشد کریم تشریف لے آئے، ماشاءاللہ، دست بوسی کا شرف حاصل ہوا، حضرت نے دعائیں عطا فرمائیں، ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعاؤں کا بھی اثر یقینی طور پر شامل تھا، جی جی، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر پہنچا، ٹھیک ہے، وہاں پر آن ہوگی 2.25 گھنٹے تک گفتگو جاری رہی، اچھا، کرم کی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کرم ہے زمانے کا۔ جہاں تک بھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی گلے کا یہ استعمال کریں، وہ کریں، میں کہتا ہوں نہیں، کرم سے بڑھ کر چیز کوئی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کرم سے بڑھ کر چیز کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں، اور آپ نے بھی یقیناً ایسے حضرات بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کی آواز نہیں ہے، کچھ خاصا انداز بھی نہیں ہے، لیکن وہ پڑھ رہے ہیں تو لوگوں پر ایک سکتہ طاری ہو رہا ہے، بالکل، لوگوں کی سسکیاں بند رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو کی جھریاں جاری ہیں، تو یہ کرم کی یعنی بات آواز کا اچھا ہونا یہ تو بہت اچھی بات ہے، پلس پوائنٹ ہے۔ جی جی اگر آواز اچھی نہیں تو پھر بھی آپ نعت شریف پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی بالکل، کیوں نہیں، بلکہ دیکھیے میں کہتا ہوں عشق جب بھی مقام کرتا ہے مقتدی کو امام کرتا ہے، دل میں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے نا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو وہ دیکھی جاتی ہے، ایسے نہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا جاتا، واہ واہ، حضرت ابوبکر صدیق بھی تو تشریف فرما تھے، موجود تھے، عمر پاک تھے، صحابہ کرام کا جم غفیر تھا، لیکن یہ حضرت بلال حبشی کو اس مقام تک لے جانا، وہ امت، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے، جی جی، عشق جب مقام کرے گا نا
تو پھر بلال حبشی جو ہے نا وہ کعبے کی چھت پر کھڑا سبحان ہوگا اللہ سبحان اور چہرہ پھر مصطفیٰ کی طرف ہی ہوگا. سبحان اللہ کیا تو بات. اس لیے نعت پڑھنے والے کو جب نعت پڑھنی چاہیے تو میں اسی بات سے ایک بات مل رہی ہے کہ اسے چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف ہی رکھنا چاہیے. ہاں تاکہ جو نگاہ نبوت و رسالت کا کہہ لیں کہ فیضان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی مل جائے. تو نعت جو ہے نا یہ نعت پھر پڑھی نہ جائے بلکہ طاری ہو جائے. ہاں 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 واہ واہ سبحان اللہ. نعت کے حوالے سے کس کس علاقے کا آپ اب تک تقریباً سفر کر چکے ہیں؟ نعت شریف کے حوالے سے الحمدللہ جی میں پورا پاکستان الحمدللہ 2019 میں غالباً یا 18 کے آخر میں کوئٹہ گیا تھا. کراچی بھی الحمدللہ ہوا ہوں. ماشاء اللہ. آزاد کشمیر کے بہت زیادہ علاقے حضور مرشد کریم کی سنگت میں بہت سفر کیا ہے. آپ کی مائیت میں رہ کر بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور بس کیا بتاؤں آپ. سبحان اللہ. حضور محدث ابدالوی کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے جو تنظیمی جو کام سر انجام دے رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ کون سی تنظیم ہے؟ مجھے تو پتہ ہے ذرا ناظرین کو پتہ چل جائے اور اس حوالے سے آپ کیا کردار پیش کر رہے ہیں؟ درگاہ حضرت محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی کی نمائندہ تنظیم ہے جس کا نام عالمی ادارہ نور الاسلام ہے. جی. مقصد فقط یہ ہے کہ نسل نو کو جی جی شریعت مطہرہ کے جو تقاضے ہیں جی ان کی طرف راغب کیا جائے سبحان اللہ اور عملی زندگی کی طرف لوگوں کی اصلاح کی جائے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ کافی حد تک اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے. اس میں کچھ حضرت کے مقالہ جات ہیں جی جی جو حضرت تحریر فرماتے ہیں اور اس تنظیم کے تحت ان کو چھاپا جاتا ہے پھر فری تقسیم کیے جاتے ہیں. واہ سبحان. اس میں ہمارے بہت زیادہ دینی بھائی دین دوست حضرات ایسے موجود ہیں کہ جو کبھی کبھار تو اس موج میں آئے ہوتے ہیں کہ ایک کتاب کا خرچ جو ہے ایک ہی صاحب عطا فرما دیتے ہیں. اچھا واہ واہ. اور کبھی کبھار یعنی ایسا ایک کتاب کو پرنٹ کرنے کے لیے جو لاگت آتی ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. وہ ایک صاحب ہی جو نا وہ کہہ لیں کہ سخاوت کے اس کمال کو پہنچے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ میری طرف سے قبول واہ واہ سبحان. اور پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تندی باد مخالف بھی تو ہوتی ہے نا. تو اقبال کہتے تھے کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بڑی سٹرگل کرنا پڑتی ہے. تو یہ ایک حصہ ہے. اس میں بڑا لطف ہے. پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اور پھر آپ جہاں تک حضور مرشد کریم سے وابستہ ہیں بالکل اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی کی دعاؤں کا ثمر ہے. مجھے یاد ہے اس میں کوئی شک نہیں جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے والد گرامی اس دنیا فانی سے چلے گئے. 9th یا 10th میں کلاس میں پڑھتا تھا. تو میں کمپیوٹر کے حوالے سے بھی کام کرتا تھا آپ کو پتہ ہے ابتدائی دن. خیر یہ کمپیوٹر کی فیلڈ تو بعد میں آئی لیکن میرا تعلق ان سے پہلے تھا. وہ آپ کی وجہ سے تھا کیونکہ وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں. تو آپ جب وہاں پہ ہوتے تھے تو اس حوالے سے ان کے ساتھ کافی گہری جو ہے وہ کیا نام ہے ملاقات ہونی وابستگی ہو گئی. تو بہت ہی پیار فرماتے تھے اور مجھے مٹھائی بہت پسند تھی. بالخصوص جب بھی میں نے جانا تو کہنا وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آؤ بھائی سیف الرحمان آیا. اگر نہیں تو کہنا جاؤ پہلے مارکیٹ سے بازار سے لے کر آؤ اس کو بہت پسند ہے. کمپیوٹر کے حوالے سے بہت انہوں نے بہت دعائیں کی میرے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت ہی دعائیں شامل ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. حضرت کا یہ خاصہ ہے کہ موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ معاشرتی برائیاں جو ہے نا وہ بڑا عروج پکڑ رہی ہیں. جی جی جس میں خدمت خلق کا عنصر جو ہے وہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ موجودہ دور ہی دیکھیں سوشل ڈسٹینس جو ہے SOPs کا جو خیال رکھنا ہے یہ کرونا کی وبا کی زد میں جی تو لوگ بظاہر تو ہونا تھا کہ کچھ فاصلہ رکھیں. جی جی اچھا فاصلہ رکھتے رکھتے دلوں میں فاصلے پیدا کر لیے. اللہ. تو حضور مرشد کریم نے اسی پر ایک مقالہ جو ہے وہ تحریر فرمایا جس کا نام ہے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی. واہ. 8 صفحات پر مشتمل یہ مضمون ہے. جی جی اور سیف صاحب آپ حیران ہوں گے کہ 8 صفحات پر قرآن و حدیث کا ایک ضخیم مواد آپ حضرات کو مل سکتا ہے. کیا بات ہے. جی آپ ایک قرآن شریف کی آیت لیں پھر دوسری لیں پھر تیسری پھر چوتھی لیں آپ. پھر حدیث کا جو جتنا وہاں پر جو ہے وہ حضرت نے اکٹھ کیا ہے اس حوالے سے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی اس کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین وہ اگر پسند فرمائیں
تو ضرور اس کتابچے کو حاصل کریں، تاکہ آپ کے گھر کی الماری میں یہ پڑا ہوگا، آپ پڑھیں گے اور الماری میں رکھ دیں گے، آنے والی نسل بھی اس سے استفادہ کر لے گی۔ پھر ایک اور وہ بھی موجودہ دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، عدل اور احسان۔ ہمارے درمیان یہ نیکی بھی جو ہے نا وہ موف ہو کے رہ گئی، اللہ اللہ، عدل نہیں کر پاتے، پھر ہم کسی پر احسان کرنا پسند نہیں کرتے۔ جی جی، تو حضرت نے 8 صفحات پر ہی، اچھا، کیونکہ دور بڑا تیزی کا ہے، جدت کا دور ہے، لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 150 صفحات پر مشتمل کتاب پڑھ سکیں۔ تو اب تو جب سے موبائل آیا ہے، کتاب بینی ویسے ہی جو ہے بالکل ایسے ہی بہت ختم ہو گئی آخری ہے، کنارے پر کھڑی ہوئی ہے۔ جس موضوع کو سرچ کرنا ہے یوٹیوب پر لکھو وہ سامنے آ جاتا تو ہے۔ 8 صفحات پر، تاکہ بندہ بیٹھے تو ایک ہی نشست میں اسے مکمل کر دے۔ بہت اچھے، عنوان رکھا عدل و احسان کا اسلامی تصور۔ اچھا، ہاں، اسلام نے عدل کا اور احسان کا کیا تصور عطا فرمایا ہے، اور مزے کی بات ہے اس میں بھی قرآن و حدیثی ملے گا آپ کو۔ سبحان اللہ، اقوال اولیاء یا اصفیاء ہونے چاہیے، بڑے اچھے ہیں، لیکن مختصر مقالہ ہونے کے تحت حضرت نے قرآن و حدیث کو یکجا کر کے قوم کے سامنے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اسی طرح ایک آپ نے سیرت طیبہ کا پیغام عصر حاضر کے نام، اچھا، یہ بھی 16 صفحات ہیں زیادہ سے زیادہ۔ یہ تو بہت تو اچھی یہ بات ہے۔ نوجوانوں نے ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے یہ مقالہ ایک روشن باب ثابت ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی ادارہ نور الاسلام کے جتنے بھی ان کے زیر اہتمام جتنے بھی رسائل ہیں، بکس ہیں، کتابیں ہیں، وہ پڑھنی چاہیے، جس سے اسلام کے حوالے سے کافی آگاہی، شناسائی ہو سکتی ہے۔ اچھا حضرت، کھانے پینے میں کیا چیزیں پسند ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ اس میں وہ پھر بات وہی آ جائے گی کہ حضور مرشد کریم کی سنگت اور صحبت و معیت نے یہ کیڑا بھی نکال دیا ہوا ہے۔ اچھا، پہلے تھا یعنی کہ ہاں بالکل جی، جو خامی ہے بالکل تھا، ایک وقت تھا کہ ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا تھا، ہل و حجت بڑی قائم کیا کرتے تھے، لیکن یہ ہے ایک وقت تو یہ تھا کہ محفل سے آتے تھے تو ہم گنتی کیا کرتے تھے۔ اچھا، ہاں جی، یہ جو نذرانہ ہوتا ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے جامعہ انوار مدینہ میں ہی حضور بندہ نواز تشریف فرما تھے، تو مجھے فرمانے لگے محتشم صاحب ماشاءاللہ آج آپ نے بڑی خوبصورت نعت شریف پڑھی۔ تو میں نے عرض کیا جی حضور آپ کی دعاؤں سے ہی ہے، مان لگے اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ تو ایک لمحے کے بعد ہی فرمانے لگے اچھا یہ جو نذرانہ ہوتا ہے اس کو گنتی کرتے ہیں آپ؟ شرمندگی جو ہے وہ چہرے پر تھی، اور بات تو پھر سمجھ گئی وہ، تو حضرت فرمانے لگے نہیں یہ نہ کیا کریں، کیونکہ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ گن رہی تھی درہم و دینار کو، تو سید عالم علیہ السلام تشریف لائے، تو فرمایا اسماء یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا آقا میں یہ گنتی کر رہی ہوں۔ تو فرمایا اسماء نہیں گنتی نہ کرو۔ آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور ختمی مرتبۃ علیہ السلام نے فرمایا اسماء جب بندہ اللہ کے دیے ہوئے کو گن گن کے رکھتا ہے تو پھر اللہ بھی گن گن کے دیتا ہے، گن گن کر، واہ واہ۔ تو فرمایا اس لیے گن کے نہیں رکھنا، جب آپ بے گنتی رکھو گے نا تو اللہ بھی بے گنتی عطا فرمائے۔ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اللہ اکبر، جو گن گن کر رکھتا ہے اسے گن گن کر دیا جاتا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور سرکار نے وہی ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ اچھا، وہ زبان جو وما ینطق عن الہویٰ ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ سبحان اللہ، وہاں پر حق کے سوا تو کچھ نہیں کیا آ بات سکتا۔ ہے، سبحان اللہ، تو پھر وہ زبان مرشد سے نکلا۔ حضور سید عالم علیہ السلام کا یہ فرمان ایسا اثر کر گیا کہ آج تک الحمدللہ یہ بھی سوچ بھی نہیں آئی کہ یار انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اچھا، ہاں، وہاں سے نکلتے ہوئے یہ ضرور زبان پہ ہوتا ہے الحمدللہ تعالی، آج رات بھی مصطفیٰ کے ذکر میں گزر گئی۔ نذرانے سے یاد آیا کہ ڈیمانڈ وغیرہ بھی کرتے ہیں یا فی سبیل اللہ؟ آپ نے کچھ لمحے پہلے بات کی کہ اس دور میں آپ حضرت سے وابستہ ہوئے، جس دور میں میں تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس وقت میری مونچھیں تک بھی نہیں تھی، ایک بالکل ایک عام سا ایک چھوٹا سا بچہ، ٹھیک ہے، تو میں اس وقت حضرت کی صحبت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو بڑے بڑے بزرگوں سے یہ منقول ہے یہ جملہ جو حضرت نے بھی مجھے ارشاد فرمایا۔ تو پہلے یہ جملہ چلتا آ رہا تھا تو میرے شیخ کا کہہ دینا تو وہ مزید حجت قائم کر گیا، فرمایا لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، بہت الحمدللہ آج تک اسی پر یہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ماشاءاللہ، کامل تو نہیں، اللہ کرے ہو جائیں۔ تو اچھا ضمن میں ایک اور بات کہوں گا سیف صاحب، جی، مجلہ جان رحمت ہر 3 ماہ کے بعد عالمی دارالاسلام کے پلیٹ فارم سے حضور مرشد کریم کی ادارت میں ایک مجلہ شائع ہوتا ہے جی، اس میں عورتوں کی رہنمائی کے لیے، بچوں کی رہنمائی کے لیے، اور پھر ختم نبوت حضور سید عالم اسلام کی ختم نبوت کے حوالہ سے
ہر شمارے میں کوئی نہ کوئی مضمون دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے. عورتیں ہماری خواتین جو دینی بہنیں ہیں کیونکہ یہ گھر میں ہوتی ہیں, جی انہیں کوئی ایسا موقع میسر نہیں آتا دین سیکھنے سکھانے کا, جی جی. تو ان کے لیے خاص ایک پرچہ ہم نے رکھا ہوا ہے, چند صفحات رکھے ہوئے ہیں اس پرچے میں کہ وہ گھر میں پہنچے تو ہماری دینی بہنیں اس سے استفادہ کریں. پھر بچوں کے لیے ہم نے چند صفحات مختص کر رکھے ہیں کہ بچے بھی جو ہے ان کو پڑھیں اور کچھ سیکھنے کا عمل جو ہے ان کا جاری و ساری رہے دین کے والے سے. تو الحمدللہ درس قرآن و حدیث کی نشستیں ہیں, حضرت درس قرآن و حدیث ارشاد فرماتے ہیں. تو بس یہی سلسلے جو ہیں دین کی دعوت و تبلیغ کے جاری و ساری ہیں الحمدللہ, اور اس فقیر کے ذمے جو ڈیوٹی ہے وہ بھی جاری و ساری ہے ماشاءاللہ.